بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اقبال اور قائد کا پاکستان، 23 مارچ 1940، قرارداد پاکستان، 14 اگست 1947، پاکستان کا معرض وجود میں آنا۔ اس خوبصورت محفل کا باقاعدہ آغاز ہم قومی ترانے سے کرنا چاہیں گے۔ میں تمام معزز مہمانان، طالب علموں اور فیکلٹی سے گزارش کروں گا کہ وہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہو کر ترانہ سنیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی۔ قابل صد احترام اور معزز ریکٹر صاحب ایڈمرل ریٹائرڈ محمد شفیق ہلالی امتیاز ملٹری، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہت ہی زیادہ مصروفیات میں سے آج کے اس تقریب کو رونق بخشنے کے لیے ہمیں وقت دیا۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ ہماری روایت ہے، ہم ہر پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں حافظ محمد تقی، بی ایس ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے طالب علم، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پر رونق اور پر وقار تقریب کا آغاز اپنی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ حافظ محمد تقی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رحيم صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Surely those who say, Almighty is our Lord, and then remain steadfast, the angels descend upon them, saying, do not fear nor grieve. Rather rejoice in the good news of paradise, which you have been promised. We are your protectors in this life and in the hereafter. There you will have whatever your souls desire, and there you will have whatever you ask for, and accommodation from all the forgiving, most merciful Lord. اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم ہو گئے ان پر فرشتے اتریں گے. وہ کہیں گے کہ ڈرو مت اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی, اور یہی تمہارے لیے وہ سب ہے جو تمہارے دل چاہتے ہیں, اور یہاں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگو گے. یہ ضیافت ہے بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی تو اس تخلیق میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے اس کائنات کی تخلیق کا وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی بعثت ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ کے آخر میں فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کلام الہی کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہتا ہوں محترمہ سحر خالد کو, جو BS سائیکالوجی کی طالب علم ہیں, کہ وہ آئیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نذرانہ پیش کریں. محترمہ سحر خالد صاحبہ. Peace be upon you, my beloved.
جزاک اللہ، بہت شکریہ سحر خالد، آپ نے ملٹی لینگویج ہمیں نعت سنائی اور ہمارے کانوں کو محظوظ کیا۔ قائد کا پاکستان، اقبال کا پاکستان۔ قائد کا پاکستان وہ پاکستان جس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا، نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان۔ بھارت اسرائیل جتنی بھی کوشش کرے، پاکستان انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا اور تا قیامت ایسے ہی مہکتا رہے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بانگ درا میں اسی صبح روشن کی مثال دیتے ہوئے طلوع اسلام کو اگر اس نے مشابہ کیا ہوا ہے تو وہ پاکستان سے کیا ہے، پاکستان کی تعبیر سے کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تعبیر، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ اس آفتاب کو وہ پاکستان کی مثال قرار دیتے ہیں، اور عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و پارا بھی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سہے گوہر کی سیرابی۔ اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ایک مشترکہ ڈائیلاگ کے لیے یوم پاکستان کے حوالے سے جناب ڈاکٹر محمد عابد علی جو کوارڈینیٹر ہیں اقبال چیئر بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ مسرور صاحبہ جو کہ پروفیسر ہیں سائیکالوجی کی، ان دونوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ یوم پاکستان کے حوالے سے اپنے ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ محمد عابد علی، کوارڈینیٹر اقبال چیئر۔ چونکہ 23 مارچ کو ہفتے کا دن تھا، ہماری خوشی ہوتی کہ اگر ہم اسی دن اس کو منا لیتے، لیکن کچھ اور مجبوریوں کی وجہ سے آج ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ یہ ایسی تقریب ہے جس میں ہم ہر رنگ و نسل، ہر طرح کے اپنے جو مذہبی عقیدے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے یا ہم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں۔ یہاں پہ ہم سب ایک پاکستانی کے طور پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کی خوشی منانی چاہیے۔ میرا عظمیٰ مسرور اینڈ یہ جو گوشہ اقبال سوسائٹی ہم نے یہاں پہ بنائی تھی، جس کے تحت بہت ساری محفلیں آلریڈی منعقد ہو چکی ہیں۔ ہم بہت اچھی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طالب علموں کو علامہ اقبال کے جو فلاسفیکل کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں، ہماری زندگی میں ہمارے کردار کے بنانے میں علامہ اقبال کی شاعری کا کیا رول ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اس سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے آگاہ ہو جائیں اور اپنے کردار کو مضبوط کریں۔ یہ جو ہمارا ڈائیلاگ ہے یہ اس لیے کہ تھوڑا سا ہم سب لوگ اپنی درسی تدریس میں اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھے سے اس چیز کو فوکس کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنی تاریخ کو بھی ایک دفعہ دیکھیں، اور میں خیال ہے سب لوگ ایگری کریں گے میری بات سے۔ تو یہ ایک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گی عابد علی صاحب سے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا، چونکہ یہ ایک تقریب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بینرز پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قائد اور اقبال کا پاکستان، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کے تحت پاکستان وجود میں آیا، وہ جو علامہ اقبال کا خواب تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی شاعری میں اس چیز کو جگایا کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے عابد علی صاحب تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے علامہ اقبال کی فلسفی یا ان کا نظریہ جو ہے وہ اثر انداز ہوا پاکستان کے قیام میں۔ What we observe that the history is being distorted and our textbooks are devoid of the true history and the clear message which was conveyed by both Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Allama Muhammad Iqbal. And surprisingly, as we observe, many of our media channels and many intellectuals
They have joined the bandwagon to distort the actual causes of demanding a separate Muslim country, our homeland. And they garner, to the extent that they garner unhappiness over the separation of Pakistan and India. And then there is a group which try to prove that Iqbal and Qaid both were totally secular personalities and they had completely secular manifesto for Pakistan. It's surprising. For us, Iqbal was God sent. That his message was very clear on what makes a nation and why we require a separate homeland for the Muslims. Iqbal had warned us, the verses that just I have read in the beginning, they were written just after Iqbal had returned from Britain after completing his studies. And he was very clear on what makes a nation. Iqbal had warned us that if we follow the Western concept of nation, and as he observed when he was in Europe, that how divided those European nations were, and he had forecasted that they are going to get involved in a very gruesome and brutal conflict with each other. This was prior to 1908, and then what we observe in 1914, the First World War, and later the Second World War. In contrast, Iqbal's theory of Quranic nationalism is very strong and very clear, where a nation is defined by the like-mindedness, common ideology, and common cultural history of a people. Normally it is believed and said that Iqbal presented this theory during his Allahabad address in 1930. But the fact is, as soon as he returned, rather when he was still in Britain prior to 1908, and after his returning, he had written many poems like Mazhab, Watniyat, Jawab-e-Shikwa, which were very clear that what a Muslim nation is. And then in 1980, we see his poem Ramooz-e-Bekhudi being published. And he says that the main objective of a Muslim nation is to implement Sharia. Now just imagine how a Sharia can be implemented if the Muslims and Hindus, who were 2.5 times more than the Muslims, who were living in the same country. So he was very clear regarding the objective of the Muslims. Historically, after the War of Independence of 1875, which was very gruesome and brutal, where the British Crown took over the whole of India, the Muslims and Hindus joined hands with a common cause to get rid of the British colonists. So what was required? A complete unity between the Hindus and Muslims. But what did we observe? There were very frequent riots between the Muslims and Hindus. The Cows Protection Act of 1893, where there was a conflict between the Muslims and Hindus over sacrificing cows. And then
a very bloody riot for nearly 6 years between 1922 and 1927, where many Muslims and Hindus were killed by each other. And then again we see in 1928 the Nehru report, which says that only the majority should be given the chance to rule in India. I mean, the rule should be by the majority, and the majority were the Hindus. So with all these conflicts coming, many Muslim leaders had not realized that it was impossible for the Muslims and Hindus to live in the same country. And there were many ulama among them. And they had a lot of debates with Iqbal as well. But many of them could not be convinced. And it was then Iqbal realized that it was only Jinnah. He had the caliber to lead the Muslims and get a separate homeland for them. And it took him quite some time to convince Jinnah, even when he approached Jinnah in 1932. And he explained his viewpoint. At that time, Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, Quaid-e-Azam, was not convinced. But later, as the situation developed, he was convinced and he led. And alhamdulillah, we could get a separate homeland. Iqbal's poem Wataniyat, which was written around 1910. 1910 means 30 years before the Allahabad Convention, in which the two-nation theory was presented by Iqbal. Wataniyat was written in 1910, which clearly elaborates what Iqbal means by a Muslim nation. I would request Dr. Uzma to please recite the poem. मैं बल्कि बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब रेक्टर साहब की कि वो तशरीफ़ लाए हमारी हौसला अफजाई के लिए, और उनके आने से हौसला बढ़ जाता है। हमें एहसास होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं हम अकेले नहीं हैं, और जब वो हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है सब हमारे साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया इसका। और इसके अलावा हमारे और भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी, ये मेरी एक दरख्वास्त होगी आपसे कि उनको खामोशी से सुनिएगा, ठीक है? ये हम सब के लिए बेहतर है। कमिंग बैक टू नज़म जो बांगे दरा से ली गई है, वतनीयत। जब हम वतनीयत को सियासी तनाज़ुर में देखते हैं, अगर आपने टू नेशन थ्योरी या नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा सा पता है तो मैं उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगी, क्योंकि कल तक तो मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ बोलना भी पड़ेगा। तो अब ये वतनीयत में अल्लामा इकबाल जब इस बात का जिक्र करते हैं कि जब तुम सियासी तनाज़ुर में देखने लग जाते हो अपने वतन को तो क्या होता है, तो वो कहते हैं, ये 1910 में उन्होंने लिखी थी, इस दौर में मैं और है, जाम और है जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ़ सितम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, तहज़ीब के आज़र ने तरशवाए सनम और। इन ताज़ा खुदाओं से बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है, ये बुत के तराशीदे तहज़ीब नवी है। एक चीज़ ऐड करूँगी कि हमें इकबाल के हर शेर को समझने के लिए पूरा हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सिर्फ एक मिसरे के ऊपर हम कोई नतीजा नहीं अखज़ कर सकते। तो मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगी कि आप पढ़ा करें अल्लामा इकबाल को, ताकि आपके जो मैं समझती हूँ कि आपकी रूह सैराब होगी, आपके इल्म में बहुत अच्छा इजाफा होगा, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। ये बुत की तराशीदे तहज़ीब नवी है, गारत गरे का शाना दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। नज़ारे देरीना ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही,
رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی ہے، ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے جذبات پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان، آپ سارے لوگ، میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہوں گا جیسے یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے لوگ اللہ کے شیر ہیں، محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اقبال کے شاہین ہیں اور قائد کے سپاہی ہیں۔ ہمارے آس پاس یہاں پہ تینوں افواج کی یونیورسٹیز ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں اور ایسا جواب دیں کہ تمام یونیورسٹیز یہاں پہ سن لے کہ بحریہ یونیورسٹی کے نوجوان پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر قدم بڑھائیں گے۔ پاکستان، پاکستان۔ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اپنے بہت ہی معزز دوست اور پروفیسر ان کو دعوت دینا چاہوں گا، لیکن ان کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کے ساتھ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ کائنڈلی تھوڑا سا، ہاں، تھینک یو۔ اقبال نے ایک ملی ترانہ لکھا تھا جسے بانگ درا میں ہی شائع کیا گیا، وہ میں آپ کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے محترم دوست کو بلانا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، چینو عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تم چاہے جتنے ابھی نندن بھیجو ہمارا نام مٹانا آسان نہیں ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، اور سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا صلی اللہ علیہ وسلم، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جاد پیما پھر کارواں ہمارا۔ اس کے ساتھ ہی میں دعوت دینا چاہتا ہوں پاکستان میں جو پہلے پی ایچ ڈی پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کا خطاب پانے والے ہیں، انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی میں ایڈوائزر ہیں اور ہمارے یہاں پہ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں جناب ڈاکٹر اظہر احمد کو، کہ وہ آئیں اور اقبال اور قائد کے پاکستان کے حوالے سے آپ کے ساتھ ترغیبی گفتگو کریں، جس کو ہم موٹیویشنل سپیچ کہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، استقبال کیجئے ڈاکٹر اظہر احمد۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ محترم جناب ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب، محترم ایڈمرل محمد شفیق ریکٹر بحریہ یونیورسٹی، محترم ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب اقبال چیئر، دوستوں، ہم وطنوں، سب سے پہلے تو میں
جناب گیلانی صاحب کا مشکور ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے شفقت فرمائی اور میری درخواست پہ آپ وقت نکال کے اس محفل میں ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں آج بچوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، اور اقبال چیئر کا اور ڈاکٹر عابد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان بڑی ہستیوں کی موجودگی میں آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں بچوں کے ساتھ بات کر سکوں۔ ترغیب تو خیر میں کیا دوں گا، یہ میں اعتراف کر لوں کہ میں کوئی بہت ہی مدلل، مصفل، مکفہ، مجزہ تقریر کر کے آپ کے علم میں کوئی خاص اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن اس عزت افزائی کے بدلے میں دل سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میں جب اس یونیورسٹی میں آیا تو ایک کسک اپنے ساتھ لے کے آیا، اور وہ یہ کہ تعلیم کے میدان میں ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ تعلیم کو ہم نے حصول روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے، ڈگری لو، نوکری لو، پیسہ کماؤ اور بس۔ ہمارے لیے تعلیم کے اندر سے تعلیم و تربیت نکل گئی ہے، اور اس میں ایک بڑا کردار ہم ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کا ہے، جو ادبیات اور سماجی علوم سے تعلق رکھتے ہیں، کہ شاید ہم نے اپنی سی کوشش نہیں کی، اور اس کوشش کے حصول میں جو چند اقدامات میں نے کیے، ان میں سے ایک بحریہ یونیورسٹی کے اندر یوم اقبال کا نفاذ تھا۔ اور میں یہ شیئر کروں آپ سے کہ جو پہلا یوم اقبال ہم نے یہاں منایا، وہ دن ہمارے لیے خوش قسمتی یا بدقسمتی سے خاصا تکلیف دہ تھا۔ تکلیف دہ اس لیے کہ جس طرح ابھی بھی کچھ دوست آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں اور واٹس ایپ پہ زیادہ توجہ ہے آپ کی، اس سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے آپ تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ کس کے ادب کی ضرورت ہے، کس کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور خوش قسمتی میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ابھی ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف وہ دنیاوی علوم پہ ہی نہیں بلکہ ان باتوں کی طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آداب کے لحاظ سے، وطنیت کے لحاظ سے، نوجوانوں میں خود ہی بیدار کرنے کے اعتبار سے اقبال سے بہتر ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی گفتگو کے نتیجے میں جب ہم کچھ درد مند اکٹھے ہوئے تو یہ فیصلہ ہوا اور گوشہ اقبال سوسائٹی عمل میں آئی، جس میں مجھے خوشی ہے کہ بہت سے ساتھیوں نے، نوجوانوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور آگے بڑھے۔ اور مزید خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس دوران
ریکٹر بحریہ یونیورسٹی شفیق صاحب ہمارے درمیان آئے اور انہوں نے نوجوانوں کی کردار سازی کے اوپر ان کو مذہب و ملت کے قریب لانے پہ زور دیا، جس سے ہماری مزید رہنمائی ہوئی، حوصلہ افزائی ہوئی، اور پھر بات جا پہنچی کہ اب اس کو زیادہ پیشہ ورانہ انداز سے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے رہنمائی کے لیے ہمیں کچھ اقبال شناس لوگوں کی ضرورت تھی۔ اور یہ خوش قسمتی میرے سر بیٹھی، اس وقت ڈین یہاں پہ موجود نہیں ہے، کہ ڈاکٹر نجم کی رفاقت میں ایک تجویز، ایک کانسیپٹ نوٹ لکھا، جس کی بنیاد پہ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی قد آور اقبال شناس شخصیت ڈاکٹر فتح محمد ملک کے نام سے موجود ہے، ہمیں اقبال کے راستے پہ رہنمائی دینے کے لیے، اور ڈاکٹر عابد علی جیسا اقبال کا دوست اور محقق ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ہمیں اس راستے پہ لے کے ہمارے ساتھ چل سکے۔ یہ کہانی آپ کو میں اپنی یا دوستوں کی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ صدق دل اور خلوص سے نیت سے کام شروع کریں تو منزل قریب آ جاتی ہے۔ وہ جو ایک ہمارے درمیان میں مایوسی سی پھیل گئی ہے کہ یار کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی چھوڑو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، رہنے دو، کوئی اور کر لے گا، کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی، وہ مایوسی صحیح نہیں ہے۔ وہ بقول اقبال گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو یورپ میں انہیں دیکھیں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تعلیم انتہائی ضروری ہے، مگر جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس تعلیم کی بات کرتے ہیں جو ارض و سما کے اسرار و رموز سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جو خالق، اس کی کائنات، اس کی مخلوق اور خود اپنے آپ کو پہچان کر انسانیت کے راستے پہ، معاشرے کی ترقی کے راستے پہ چلنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اگر وہ یہ مدد نہیں دیتی تو اسے کچھ نام دے دیجئے، میری نظر میں وہ تعلیم نہیں ہے۔ میری نظر میں تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہے۔ پہلے یوم اقبال سے دوسرے یوم اقبال کے درمیان 1 سال سے کم عرصے میں ہمارے پاس گوشہ اقبال سوسائٹی جیسی فعال تنظیم بھی موجود تھی اور اقبال چیئر بھی عمل میں آ چکا تھا۔ اب ہمیں آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے ہمیں احاطہ کرنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چند سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، تاکہ ہم آگے اپنی منزل کا تعین کر سکیں کہ ہم نے آگے کیا جانا ہے اور اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جس کا احساس آپ کو خود بھی نہیں ہے، لیکن اقبال کو تھا۔ اسی لیے وہ کہہ گئے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، مگر نم کیسے ہوگی؟
نم ہوگی تعلیم سے، تربیت سے، وہ نوکری والی تعلیم نہیں، خودی والی تعلیم، انسانیت والی تعلیم، وہ تعلیم جو آپ کو مذہبی، معاشرتی، سماجی علوم کو سمجھنے میں اور ان پہ عمل پیرا ہو کے معاشرے کے لیے کچھ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اس تعلیم سے۔ تو میرے لیے آپ کا پیغام، وقت مختصر ہے، یہ ہے کہ اپنا بنیادی مقصد، خاص طور پہ یہ جو پہلی رو چھوڑ کے پیچھے میرے جیسے نوجوان ہیں، آپ کا پہلا اور بنیادی مقصد تعلیم کا حصول ہونا چاہیے۔ آپ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس کا پہلا پیغام ہی اقرا ہے، پڑھیے۔ میں ایک آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا چلوں کہ قیام پاکستان سے کچھ سال پہلے وہ بلوچستان تشریف لے گئے ایک جلسے میں شرکت کے لیے، اور وہاں کی رسم کے مطابق انہیں ایک تلوار پیش کی گئی۔ آپ کے قائد نے کیا فرمایا، ان کی زبانی سنیے۔ یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی، لیکن فی الحال جو سب سے ضروری امر ہے وہ تعلیم ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، چاہیے اور علم حاصل کیجیے۔ اور مختصراً ایک ضروری چیز، اپنے ملک کو جاننے کی کوشش کیجیے، اپنی تاریخ، اپنے ہیروز، اپنے دوست دشمن، حالات و واقعات کو سمجھیے۔ جتنا آپ اس ملک کے بارے میں پڑھیں گے اتنا آپ کو اس ملک سے زیادہ محبت ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں فخر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ بدقسمتی سے ہم پڑھتے وہ ہیں، سنتے وہ ہیں جو دوسرے ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گیلانی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ ملک، یہ قوم اب بھی بیشتر ملکوں سے بدرجہ بہتر ہے، صرف یقین کی، خودی کی اور تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں قائد کے اس فرمان پہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام، کام اور بس کام۔ سکون کی خاطر صبر و برداشت کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔ اس دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو پاکستان کو ختم کر سکے۔ ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی اس نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا
شہیدوں نے لہو سے آزاد ہے آزاد رہیں گے یہ مسلمان اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان تیرا احسان ہے. بہت شکریہ جنید اللہ اور اس کے ساتھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت پر یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ آپ نے پیش کیا. اس کے بعد میں بلانا چاہتا ہوں انسٹرومنٹل پرفارمنس کے لیے جو ہمارے نسٹ یونیورسٹی سے ہمارے دوست آئے ہیں عمران علی اور محمد ظفر. یہ گلگت بلتستان کی ایک لوکل لینگویج ہے، علاقائی زبان ہے کھوار، اس میں یہ ملی نغمہ لکھا گیا ہے. اس نغمے میں پاکستان کی خوبصورتی کو دکھایا گیا ہے، پاکستان بنانے کے وجوہات کیا ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال جیسے عظیم ہستیوں کا ذکر ہے، اور آخر میں ایک نصیحت بھی ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے نام کو آپ سب نے روشن کرنا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں نسٹ یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان عمران علی اور محمد ظفر کو کہ وہ انسٹرومنٹل ملی نغمہ پیش کریں. زمین آسمان و لواندیور شیلی گلستان و لواندیور زمین آسمان و لواندیور شیلی گلستان و لواندیور ما خوش ما وطن و لواندیور دیور ما پاکستان و لواندیور ما خوش ما وطن و لواندیور دیور ما پاکستان و لواندیور این مرکز تا ملکون تا گلا شاپو کی کزان کیا حساب مرکز تا ملکون تا گلا
کو سور اقبال و شیران سب لور توسی روزنین سب کو سور اسلام و بچین سب کو نور میزان قرآن و لوان دیور اسلام و بچین سب کو نور میزان قرآن و لوان دیور زمین آسمان و لوان دیور دیور پاکستان و لوان دیور ہائی لا 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 Mahos Mawatan o Luan Dior Sheli Pakistan o Luan Dior Ay la 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 اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احساں سفال ہند سے میں ناو جام پیدا کر اور میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا سمر میرے سمر سے میں لال افام پیدا کر اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر میں دعوت دینا چاہتا ہوں کلیدی خطاب کے لیے جناب ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی چیئرمین گیلپ پاکستان چیئرمین گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن پرتپاک استقبال کیجئے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں یہ ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب آج کی یہ بہت ہی خوبصورت محفل ہے جب انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ کو اس طرح کا کلیدی خطاب پیش کریں تو میرا خیال تھا کوئی ایک بور سی محفل ہوگی چونکہ عام طور سے جب مجھے اس طرح کا دعوت نامہ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں 1 گھنٹے کا لیکچر کروں اس کے بعد کوئی تیکھے ترچھے سوال ہوں یا بور سوال ہوں اور پھر چائے کے پیالے پر وہ محفل ختم ہو جائے لیکن آج تو یہ بہت ہی خوبصورت اور میرا خیال ہے کہ تعلیمی محفل ہے اس کی خوبصورتی تو اس وقت شروع ہوئی تھی اور اس میں تعلیم چھپی ہوئی تھی معلوم نہیں وہ کہاں چھپے ہوں گے 2 بچے جنہوں نے ایک نے مجھے یہ آ کے دیا اور ایک نے مجھے یہ لگایا وہ کہاں ہیں بچے چھپے وہ میرے خیال تھک گئے ہوں گے اتنی دیر میں کچھ اپنے اسکول واپس آپ نے بھیج دیا جی وہ قریب ہی ہے شاید تو اس خوبصورتی میں ایک محبت اور وہ بھی تو تعلیم ہے وہاں سے شروع ہو کے یہ جو دل کے ساز چھیڑنے پر آپ نے اس کا اختتام کیا ہے ابھی یہ کافی یعنی یہ تو اسم مسمى ساز ہی سے وہ کرتے رہے ہیں تو یہ جو دل کے ساز چھیڑنا ہے یہ بھی تو تعلیم ہی ہے بلکہ ریکٹر صاحب سے بھی ان سے جانے سے پہلے مختصر گفتگو ہوئی کہ یونیورسٹیاں علم اور فن کا ایک مجموعہ ہے
فن ملازمت کے لیے ہے، علم اپنی خوشی کے لیے ہے۔ تو جب آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں چند سالوں کے لیے، تو دونوں چیزیں لے کے باہر نکلیں۔ ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے اس بات کو، اور بہت کم وقت دینے لگے ہیں آپ کے 4 سالوں میں علم کے حصے کو، اور رفتہ رفتہ فن ہی کو علم سمجھنے لگے ہیں۔ فن کی بھی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ معاش کی بھی بہت ضرورت ہے، لیکن اپنی خوشی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اور علم دراصل وہ خوشی ہے کہ جو نامعلوم راستوں سے آپ کے پاس پہنچتی ہے، جیسے آج میرے پاس اس بچے کے جھنڈے سے آ گئی، اس بیج لگانے سے آ گئی، اس ساز سے اور اس رقص سے آ گئی۔ آخر میں ڈانٹا تو نہیں آپ نے زیادہ انہیں؟ تو یونیورسٹیوں میں میں بھی کوئی 50 سالہ تجربہ میرا 1971 سے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو گیا ہے۔ یونیورسٹیوں میں 1/3 تو شاید انسان جو بچے آتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اور آج کی محفل مجھے یہی لگا کہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی، ڈاکٹر عابد علی صاحب کی، ڈاکٹر اظہر صاحب کی، آپ کے ریکٹر صاحب کی، اور آپ کے باقی اساتذہ کی، ان کی تربیت سے، لیکن طلبہ کی اپنی ایک پیشکش تھی۔ تو 1/3 تو طلبہ سے سیکھتے ہیں، 1/3 شاید استاد سے سیکھتے ہیں، اور 1/3 جو آپ نے آج ماحول پیدا کیا اس ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اور اگر مجھے کبھی اسکول آف ایجوکیشن میں لیکچر دینے کا موقع ملتا ہے تو میں ان سے یہ گفتگو ان کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ عقل کا ذریعہ جس سے ہم فن سیکھتے ہیں، وہ عقل کا ذریعہ جس میں کورس کریکولم بھی ہے اور ٹیچر بھی ہے، اور بھی آپ کے کب امتحان ہوں گے مڈ ٹرم، یہ ڈاکٹر عزیز صاحب بتائیں تو کتنی تیاری کر لی ہے اور کتنا یاد کر لیا ہے۔ تو وہ تو صرف ان سے بھی میں آپ کے اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ ذرا وہ نمبر دینے میں ہاتھ ہولا رکھا کرے۔ تو وہ کیونکہ جو علم ہے اس کا ایک حصہ ہی وہ عقل ہے جس کا امتحان لیتے ہیں ہم، باقی تو شاید 1/3 تجربے سے آتا ہے، جیسے آپ نے آج کے اس تجربے سے سیکھا جن طلباء و طالبات نے اس میں حصہ لیا، اور زندگی کے تجربے سے سیکھتا ہے۔ اور 1/3 دل سے نکلتی ہے بات اور دل میں جاتی ہے اور علم دے جاتی ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ وہ بھی آج کافی ہوا ہے جو دل سے نکلی۔ ڈاکٹر اظہر صاحب نے اس کا اشارہ بھی کیا کہ وہ علم کہ جو دل سے نکلا اور دل میں اتر گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، کوئی امتحان بھی نہیں ہوا اس کا۔ تو اس لیے جب آپ اپنے 4 سال یہاں گزاریں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ 1/3 ہے جس کا امتحان ہونا ہے اگلے ہفتے، 1/3 ہے جو اس طرح کی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے ذریعے سے ہے، اور 1/3 ہے جو دل کو روشن رکھنے سے ہے، تاکہ دل سے نکلے، اساتذہ کے بھی اور طلباء اور طالبات کے بھی دل میں پہنچے۔ پاکستان ان سب کے مجموعے سے بنا ہے۔ تو آپ نے اقبال کی وہ 1910 کی نظم سنی بڑے اچھے طریقے سے، میں بھی ان کا میرا خیال ہے دائیں اس میں ان کا وہ خطبہ الہ آباد لے آیا تھا
چھوٹا سا ہے، وہ بہت بڑا نہیں ہے. اوریجنل انگریزی میں تھا ویسے، اس لیے میں نے انگریزی بھی نکال کے اس کی دیکھی کہ صحیح ترجمہ ہے یا نہیں. مختصر سا ہے، لیکن وہ جو اشعار پڑھے تھے وہ دل سے نکل کے دل میں پہنچنے میں اس پہ بھاری تھے. اور اس میں جو ان تمام مسئلوں میں جو فلسفیانہ پیچیدگی ہوتی ہے اس کی گرہ زیادہ آسانی سے کھلی ہوئی تھی جتنی کہ اس میں ہے. اس میں سے آسان ہے کہ حصہ اٹھا کے پڑھا دیں جیسا کہ ہم پڑھاتے ہیں. اس شعر کو توڑنا ممکن نہیں ہے، اس شعر کو توڑنا ممکن نہیں ہے. اس کے حصے بکھرے کر کے کچھ پڑھا لینا اور کچھ سے اخماس کر لینا وہ ممکن ہے. اقبال کی یہ گہری باتیں کتنے لوگوں تک پہنچی ہوں گی، اور جناح کی تقریر بھی کتنے لوگوں نے سنی ہوگی، اور جناح جیسی محنت قائد اعظم وہ وہاں سے کیسے بنی، سن کے سمجھ کے پڑھ کر نہیں. ان کی شخصیت میں جو سچائی اور جو دیانتداری تھی اس تصویر کے دل سے نکلنے اور دل میں پہنچنے سے ہوئی. ورنہ ویسی باتیں تو بہت سے لوگ کر سکتے تھے، شاید ویسی محنت بھی بہت سے لوگ کر سکتے تھے. اقبال کی بات کو شاید سمجھ بھی سکتے تھے اور لوگ بھی، لیکن کس چیز نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا؟ اس لیے میں ان کی تقریریں بھی دوسرے جیب میں لے آیا تھا جو پٹنہ کے اجلاس میں انہوں نے کی 1940 کے اس جلسے سے کچھ پہلے. اس میں جو انہوں نے حاضرین سے حلف سا لیا ایک قرارداد پاس کر کے، یہ بھی پڑھنے کی چیزیں ہیں لیکن دل سے بھی کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ ہے کہ جس نے اقبال کو اور جناح کو اتنا منفرد بنا دیا کہ آج بھی جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو ان کی کوئی بات سن کے دھڑکتا ہے، ان کا کوئی شعر سن کے دھڑکتا ہے، ان کی تقریر کے الفاظ سن کے دھڑکتے ہیں. تو پاکستان اس سب کچھ کا مجموعہ ہے. اس میں فن بھی ہونا چاہیے، اس میں علم بھی ہونا چاہیے، اس میں امتحان بھی ہونا چاہیے، اور اس میں سے دل سے نکل کر دل میں بات بھی پہنچنی چاہیے. اور الحمدللہ یہ پاکستان میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب ہم چند سو، چند ہزار یا چند لاکھ یا چند ٹی وی چینلز یا چند اخبار یا چند اشتہار وہ دیکھیں تو مایوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک اور چیچا وطنی سے لے کے بدین اور خیرپور اور تھر پارکر تک اور بلوچستان کے پہاڑوں میں اور صحراؤں میں سندھ کے دیکھیں، وہاں جا کے ملیں، وہاں کسی سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو اسی طرح سے سنیں جیسے آج ہم نے آپ نے ہمیں شمالی علاقوں کا گلگت اور بلتستان اور اس کی زبان میں، تو جب آپ سندھ دریا کے کنارے بیٹھ کے یونیورسٹی کے کسی نائب قاصد سے بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی پہ گفتگو کریں اور ان کی شاعری کو سنیں تو لگتا ہے کہ پاکستان چند لاکھ لوگوں کا نہیں ہے، 2-4-10 ملین کا بھی نہیں ہے. یہ جو 210 ملین کے لوگ ہیں اگر سب متحرک ہو جائیں تو ان میں بہت کچھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آج آپ کے لیے، مجھ سے بہت لوگ اس سال خاص طور سے
چھوٹی محفلوں نے بھی کسی میں جس میں 15-20 تھے مجھ سے کہا کہ میں کچھ اس حوالے سے کہہ دوں. میں ان سے بھی ایک آدھ سے اسکائپ پہ بھی میں نے کہا جو میرے پاس تھوڑا بہت چند منٹ ہے یا کچھ کہنے کو ہے تو میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. اور آپ کی اس بڑی محفل میں بھی ایک سوال ہوتا ہے ضرور, کیا پاکستان کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو 1940 کی قرارداد کی ہم باتیں کر رہے ہیں, اس قرارداد میں جو ہم نے سوچا تھا تو ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو مجھے خیال ہوتا رہا ہے کہ اس میں مجھے کوئی فلسفیانہ تقریر نہیں کرنی چاہیے, جواب دینا چاہیے. ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے, ہے بھی اور نہیں بھی کی بجائے, جو بھی میرا جواب ہے وہ مجھے دینا چاہیے. کیونکہ جب پاکستان 50 سال کا ہوا تھا 1997 میں, اس وقت مجھے خیال ہوا کہ ہم پورے ملک سے ایک سوال پوچھیں. اس سے کچھ کم, اب زیادہ ہے ویسے, چونکہ وہ چند ہزار چند لاکھ زیادہ متحرک ہے. اس کے نتیجے میں مجھے سوال ہوا کہ کیوں نہ ہم دیانتداری کے ساتھ پورے ملک سے یہ پوچھ لیں, اگر آپ 1947 میں بالغ ہوتے, اگر آپ آپ کے تو والدین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے بیشتر طالب علموں کے, طلباء کے, لیکن فرض کیا آپ بالغ ہوتے تو آپ پاکستان کے حق میں ووٹ دیتے یا اس کے خلاف ووٹ دیتے؟ ہم نے انہی الفاظ میں پہلی مرتبہ 50ویں سالگرہ پہ پاکستان کی 1947 سے 1997 50 سال ہوئے تھے. یہ پورے ملک میں جو طریقہ سروے کا ہے اس سے پوچھا تو مجھے بھی خوشگوار حیرت ہوئی کہ 97% نے کہا کہ ہم اس کے حق میں ووٹ دیتے. اس کے بعد ہر مرتبہ ہم یہ سوال دہراتے ہیں 14 اگست کے لگ بھگ, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ کچھ اس طرح کے تجربات سے میں نے 5 جواب اس سوال کے میں لکھ دیے تھے, کیا پاکستان کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ اور میرا جواب یہ ہے کہ پاکستان is a success story. پاکستان is a success story. اور یہ میں نے اس طرح کی تحقیق سے, اس میں صرف جوابات ہی ہیں لیکن ان کے پیچھے تحقیق اسی طرح کی ہے کہ ملک کے تمام دیہاتوں میں سے لوگ نکال کے, رینڈملی تمام محلوں سے نکال کے ان سے دیانتداری سے سوال پوچھا ہے. اگر مجھے 97 کے برعکس بھی جواب ملتا تو میرا فرض تھا کہ میں اس جواب کو پیش کرتا. یہ باقی جواب بھی اسی طرح کی ہیں. اس طرح سے بحث صرف ایک سوال اور ایک جواب نہیں ہے, لیکن بہت سی اس طرح کی تحقیق کرنے سے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی بھی چیز بالکل سفید اور سیاہ تو نہیں ہوتی, ہر کامیابی میں کچھ نہ کچھ ناکامی بھی چھپی ہوتی ہے, اور ہر ناکامی میں آگے بڑھنے کا پیغام بھی ہوتا ہے, اور ہر کامیابی کو قائم رکھنے کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ اگر سوال کیا جائے کہ is پاکستان a success story, تو میری سکسیس سٹوری کرنے کے 5 اسباب ہیں. پہلا منہ بولتا ثبوت ہے کہ 1947 میں بر صغیر میں ایک مسلم امہ کا ایک حصہ رہتا تھا, ایک امت مسلمہ کا ایک حصہ رہتا تھا, جسے اس وقت امت مسلمہ ہندی مسلمان کہتی تھی. اقبال کی شاعری میں بھی چنانچہ
یہ لفظ کافی ہے، ہندی مسلم. امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی آبادی ہو گئی تھی، آج وہ امت مسلمہ کا 20% سے زائد ہے کہ جو بر صغیر پاک و ہند میں، جو اقبال کے بیان میں ہندی مسلم کہلاتا تھا، 20 سے 25% کے قریب ہے. اور کوئی بھی اور گروہ پوری امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہے کہ جو تعداد کے اعتبار سے اتنا ہو. اس کے بعد پھر عرب حصہ ہے، ترک اور فارسی حصہ ہے، ملے حصہ ہے، اور افریقن اور دیگر حصے ہیں. لیکن سب سے بڑا، باقی بھی برابر اس کے قریب ہے، لیکن عددی اعتبار سے سب سے بڑا یہ حصہ ہے جو ہندی مسلم کہلاتا تھا. وہ اس لحاظ سے امت مسلمہ تو تھے، لیکن ایک پاکستانی قوم تو ابھی نہیں بنی تھی. پاکستانی مسلم قوم کا تو تصور تھا، اور پھر مختلف اشکولوں سے، مختلف تجاویز کے ذریعے سے کچھ جغرافیہ بھی مل گیا جس کا نام ہم نے اسٹیٹ رکھ دیا. آج 70 سال کے بعد الحمدللہ پاکستانی ریاست، پاکستانی مسلم قوم، دیگر اقوام جو پاکستان میں بستی ہیں، پاکستان کے سیاسی، جو آپ کی وطنیت کی شاعری میں بھی آیا کہ قومیں سیاست سے بھی بنتی ہیں اور قوم اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے، اور مختلف اقوام مل کے بھی رہ سکتی ہیں. تو یہ 70 سال کے بعد ہمارے پاس ایک سیاسی قوم ہے جو پاکستان کی ریاست کہلاتی ہے. ہمارے پاس 1 سے زائد تہذیبی قومیں ہیں، جن میں سے مسلمانوں کی تہذیبی قوم 97% ہے، اور تہذیبی قومیں بھی یہاں بستی ہیں. اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اور ان کے فہم کو کہ یہ علاقائی اور تہذیبی اور سیاسی قومیں کیسے بیک وقت ایک متحد ہو کے چل سکتی ہیں ایک ریاست کے تحت، یہ ہمیں وقت کے ساتھ اور تجربات کرنے کے ساتھ، کچھ کامیابی کے ساتھ، کچھ ناکامی کے ساتھ، کچھ ہچکولے لیتے ہوئے سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ from being a mere state we carved out a Pakistani nation، اس پیچیدگی کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. نیکسٹ پلیز. یہ آسان نہیں تھا، چونکہ قومیت کا ایک مختلف تصور تھا جس کے پیچھے دنیا کی ہیبت تھی. قومیت کے اس تصور نے کم از کم 200 سال لیے تھے فکری طور پہ ابھرنے میں، اور پھر فوجی اور سیاسی طور پہ غلبہ حاصل کرنے سے. اس نے مذاہب کو توڑا تھا، اس نے قبیلوں کو توڑا تھا، اس نے برادریوں کو توڑا تھا، اس نے انسانوں کے دل توڑے تھے. 200 سال کی اس کوشش کے بعد قوم اور ریاست کا ایک تصور تھا، اور ہم اس تصور سے جنگ کرنے نکلے تھے. نہ صرف جنگ کرنے نکلے تھے بلکہ ہم نے اس کو شکست دے دی. جب ہم نے اس کو شکست دے دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ بولیز، وہ بولیز آپ کے بغل میں بھی تھے، وہ بولیز دنیا بھر میں تھے، لیکن آپ نے شروع میں جو قرات سے بھی خوبصورت دل سے شروع کی تھی، استقاموا، استقاموا، کتنی خوبصورت انہوں نے قرات کی تھی شروع میں. ہم اس پہ الحمدللہ قائم رہے. ایسا نہیں کہ تکلیف نہیں ہوئی،
تکلیف تو ہوئی، آپ نے اس کی تصویریں بھی دیکھی تھی، تکلیف اس کے بعد بھی ہوتی رہی اور آج بھی ہے، لیکن ہم ہیں اس پہ مستقیم. کچھ ہار جاتی ہے، حوصلہ ہار دیتے ہیں وقتی طور پہ، ہم میں سے ہی ہیں، لیکن پھر باقی انہیں راستے پہ لے آتا ہے اور کوئی ایسا راستہ بنتا ہے جس میں ایک دوسرے کی غلطیوں سے کوئی امتزاج ایسا بنتا ہے کہ پھر آگے سفر بڑھتا ہے. پچھلے 20 سال ہم پہ بہت بھاری گزرے ہیں. اس میں جو ہمارا ذہن آسمان پہ پہنچا تھا وہ زمین پہ گرا ہے، چونکہ ہندی مسلمانوں کے لیے ایک یہ نیا تصور دینا، پھر اس کی جنگ لڑنا، اسے جیت لینا، بولیز کو کہنا کہ آپ کی بات نہیں ماننی، ہم نے اندر بھی تھے، ہمسائے میں بھی تھے، دنیا میں بھی تھے. یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا اور نہ ہے، لیکن بلند ذہن مشکل کام تلاش کرتا ہے. 20 سال میں گزشتہ ہماری تاریخ رات رہی ہے میرے خیال میں. اس لیے نہیں کہ مادی طور پہ ہم گرے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے حوصلہ ہارا ہے، کچھ لوگوں نے حوصلہ ہارا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو، اس لیے مجھے بہت خوشی ہوئی آج کی اس محفل میں آ کے. میں گزشتہ 5-7 سال میں اس طرح کی محفلوں سے بہت رنجیدہ ہو کے اٹھتا رہا ہوں، چونکہ میں دیکھا کہ ان کا ذہن بلندی سے پستی کی جانب گر چکا تھا. آج آپ کا امتزاج ہے ان بہت سی چیزوں کا، اور میں واقعی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس کشمکش کا وہ حصہ ہیں کہ جو ہارے ہوئے نہیں ہیں. آپ اس کشمکش کا وہ حصہ ہیں. تو اپنے اس بلند ذہن کو اس پستی کے بہت سے اور مظاہر ہیں، اس کے ساتھ نکلیں. ملک کے اندر ہیں تو محبت سے نکلیں، لیکن ذہن بلند رکھیں. اس بلند ذہن نے ہمیں اس بے سر و سامانی میں بھی، جس کی آپ نے تصویریں دیکھی تھیں، ابھی فلم دیکھی تھی نا آپ نے 1947 کی، اس بے سر و سامانی میں بھی ہم نے سب سے کہا آپ کی بات نہیں ماننی، ہم نے استقامت دکھانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اسی قرات میں تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر مہمانی کیسی کرتا ہے، اس پر اس قرات کا اختتام ہوا تھا نا، نزلاً. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس 70 سال میں وہاں سے یہاں الحمدللہ پہنچایا ہے، ان بولیز کے صبح و شام کی جنگ کے باوجود. نیکسٹ. کیونکہ دل اور دماغ یہ آپ کو جناب بھی سکھاتے رہے، اور اقبال کی شاعری اس کو جس طریقے سے اس کہ زندگی صرف 1 اور 2 نہیں ہے، کوئی ایسا مجموعہ ہے 1 اور 2 کا کہ جو ہماری سمجھ سے، عقل کی سمجھ سے بالا تر ہے. اس میں ہم نے کیسے حقائق کو اور مقاصد کو ملا کر چلنا ہے، اعلیٰ مقاصد کو اور حال کی حقیقتوں کو ملا کر چلنا ہے اور ہار نہیں ماننی. اس پہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی غلطیوں سے میرے خیال میں سیکھا ہے. ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ ہم اپنے ملک کی اکائیوں کے جذبات کو نہیں سمجھ سکے. تو 1970-71 میں آدھا ملک ہم سے کٹ گیا. ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے، اور اگر آج ہمیں کوئی وہ سبق بھلانے کے لیے، ہم نے اس سے سبق کو اپنے دستور میں بھی لائے ہیں. ہم اس سبق کو اپنی سیاست اور معیشت اور ثقافت میں بھی لائے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے وہ سبق سیکھا نہیں. اسی وجہ سے الحمدللہ اس کے بعد اس طرح کی چیز کا احیاء نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی مظاہر ہیں، میں آپ کو جیسے پہلے سروے کا نتیجہ بتایا تھا، اس کا وقت نہیں ہے، لیکن سینکڑوں سروے ایسے ہیں
کہ جو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے سبق سیکھا تھا، اور سبق سیکھنے کی وجہ سے ہم میں سے جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ اگر کسی چھوٹے علاقے سے بھی جذبات کے بارے میں اس کے اپنے آپ سے زیادہ اس کے بارے میں حساس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ایک سبق سیکھا کہ معاشی ترقی اگر معاشرتی تقسیم کو، دولت کی تقسیم کو زیادہ ہی ابھار دے تو اس سے بھی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے طبقاتی تقسیم کی وجہ سے۔ وہ بھی غلطی ہم سے ہوئی تھی اور ہم نے اس سے سبق سیکھا تھا، چنانچہ اس کے بعد سے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے۔ ہم نے 10-15 سال کی غلطیاں کیں، 10-15-20 سال اس کا خمیازہ بھگتا، پھر اس کے درمیان میں سے ہم نے کوئی ایسا تناسب تلاش کیا تو ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ریاست اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے، کس حد تک دین کو ریاست کا محتاج ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم نے تجربات کیے، اور ان تجربات سے بھی ہم نے سیکھا ہے۔ تو ہم نے اپنی 70 سالہ تاریخ میں 3 بہت ہی اہم تجربات کیے ہیں، اور ہر تجربے سے غلطی بھی کی ہے، اس میں غلو بھی کیا ہے، لیکن پھر ہم نے اس سے سیکھا ہے، اور سیکھ کر ہم وہ تناسب توازن کے سفر میں آگے بڑھے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم کبھی بھول جاتے ہیں، اور اگر بھول جائیں تو کامیابی سے سبق نہیں سیکھا جا سکتا، اور کبھی نظر انداز کر دیں تو ناکامی سے سبق نہیں سیکھا جا سکتا۔ جب تک قرآن ہمارے زندہ ہے، اور دیگر بھی بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جن کی فکر عالمگیر ہے، ان کی فکر بھی عالمگیر ہے، ہم سے مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بھی فکر بہت سوں کی عالمگیر بھی ہے۔ تو جب تک قرآن ہمارے سینے میں زندہ ہے مسلمانوں کے، اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں اور جو اس کے اجزاء ہیں، جو جز ہے اور جو کل ہے، اس کل پر تو آپ کو اور طرح سے قائم رہنا ہے، اور جز کے بارے میں آپ تجربات بھی کر سکتے ہیں، جز پر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، جز پر آپ میں جھگڑے بھی ہوں گے ضرور۔ لیکن ہم اگر 70 سال کو میں دیکھوں تو سب ادھر ادھر کی گفتگو کے باوجود ہم کیونکہ کل پر قائم رہے ہیں، مستقیم رہے ہیں، استقامت دکھائی ہے ہم نے، تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ہر مرتبہ ہمیں کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میرا مطالعہ تو یہ ہے ان 70 سال کا، we are firm on fundamentals and flexible in life as middle of the ground pragmatic people۔ چونکہ وسط ہی کی تلاش ہے جس کا ہمیں قرآن پاک سبق دیتا ہے۔ مقتصد قرآن پاک میں ان معنوں میں آتا ہے۔ نیکسٹ، اور جو پستہ ذہن ہے وہ جنگ ہار جاتا ہے، جو بلند ذہن ہے اسے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ کتنے ملک ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی جنگ لڑی ہو جو ہم نے لڑی ہیں، بشمول حال کے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جنگ نہیں لڑتے وہ ہتھیار کے باوجود ہار جاتے ہیں، اور جو جنگ لڑتے ہیں انہی کو جرنیل بناتے ہیں۔ آپ کی اس یونیورسٹی میں تو جب کسی کو آگے بڑھاتے ہوں گے تو یہ ضرور دیکھتے ہیں سی وی میں کہ اس نے جنگیں کتنی لڑی ہیں۔ تو ہم تو افراد کے طور پہ، ایک ملک کے طور، ایک سیاسی ملک کے طور پہ، ایک تہذیبی قوم کے طور پہ، ہم ایک بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں، بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں۔ یہ جو گزشتہ 1 مہینے میں ہوا، 6 ہفتے میں ہوا، ہتھیار اور تعداد تو
اوروں کے پاس بھی ہے. دھمکی دینے کے لیے تو سینکڑوں گنا ہزاروں گنا زیادہ ہتھیار ہیں. لڑنے کے لیے اگر 5 7 10 گنا ہیں تو دھمکی دینے کے لیے تو ہزاروں گنا زیادہ ہیں. لیکن وہ بیٹل ہارڈنڈ اس طرح سے نہیں ہے جیسے پاکستان ہے. تو پاکستانی قوم بھی اور پاکستانی ریاست بھی اور یہ تہذیب بھی یہ بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں. اگر ان کا ذہن بلند رہے, یہ کشمکش کو اچھا سمجھتے ہیں, آرام طلبی کو برا سمجھتے ہیں. یہ ابھی آپ نے بہت سے اشعار یہاں سنے. یہ کشمکش میں خوش رہتے ہیں, آرام طلبی میں اور سکون سے تنگ ہوتے ہیں. یہی ہے جسے ہم بیٹل ہارڈنڈ لوگ کہیں گے. تو پاکستان 70 سال میں ایک بیٹل ہارڈنڈ, لیکن 70 سال میں یا 80 سال میں یا 100 سال میں, اگر 1910 کا آپ حوالہ دے رہے تھے, جب دنیا بدلتی ہے تو بیٹل ہارڈنڈ لوگ اور جو فرم آن فنڈامنٹلز اینڈ فلیکسیبل آن لائف ہوں, ان کی بلند نگاہ نئے بیانیے تلاش کرتی ہے. 1910 کا بیانیہ شاعری میں ذرا سب کچھ سمویا ہوتا ہے, اس لیے وہ وقت اسے قائم رکھتا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ سمویا ہوتا ہے. لیکن دیگر بیانیے جو تحریروں میں ہیں, جو اور طریقوں سے ہیں, وقت کے ساتھ انہیں دوبارہ سے تحریر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور بلند نگاہ انہیں جب دوبارہ سے تحریر کرتی ہے, ایک کشمکش کے ذریعے سے کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اتنی کامیابیاں دکھا سکتے ہیں, تو جب ہم 21ویں صدی میں 100 سال اس بیانیے میں گزار لیے ہیں ہم نے, تو نئی صدی میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیا بیانیہ بھی دے دے گا انشاءاللہ. اور آپ جیسی یہ کوششیں قائم رہیں تو دل کے ذریعے سے, تجربے کے ذریعے سے, فن کے ذریعے سے, مجموعی اس سب پہ جو علم بھاری ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اس سفر پہ بھی آگے بڑھتے رہیں گے. چونکہ مزہ منزل پہ پہنچنے کا نہیں ہے بلکہ سفر کو جاری رکھنے کا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی, چیئرمین گیلپ پاکستان, چیئرمین گیلانی ریسرچ فاؤنڈیشن. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں, آپ نے تو ثابت کر دیا کہ آپ نے اور آپ کے آبا و اجداد نے پاکستان کو ایک سکسیس سٹوری بنا دیا ہے. بٹ میں ان نوجوانوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو سکسیس سٹوری نہیں بلکہ سپر پاور بنائیں گے. اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. جو باد کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں, کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی. اور کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری, سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. ان اشعار کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے بحریہ یونیورسٹی کے بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر ہیں جو کہ کلام اقبال پڑھنے میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں. محمد ارسلان نصیر, الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, عمر ابرار IT ڈپارٹمنٹ. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور کلام اقبال سے ہمیں محظوظ کریں. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. غیرت کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر.
زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ آپ لوگوں کو اگر لیرکس آتے ہیں تو آپ سب میرے ساتھ گائیں۔ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری نظر بخش دے، ہو زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ پلا دے مجھے وہ میں پرداروں کہ آتی نہیں فصلیں گل روز روز، پلا دے مجھے وہ میں پردائے سوز کہ آتی نہیں فصلیں گل روز روز، وہ میں جس سے روشن زمین حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، مستی کائنات، ہو زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، غیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ تھینک یو سو مچ۔ میرے عزیز دوست گیلانی صاحب نے بہت عمدہ تجزیاتی انداز میں ہماری قومی تاریخ پر ایک نظر ڈالی ہے۔ میں فقط 2-4 اشارے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ پاکستان کی تحریک اور پاکستان کے قیام کو سمجھنے کے لیے کن ذرائع سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو یوم پاکستان ہے 23 مارچ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن اسلامیان ہند کے نمائندوں نے لاہور میں اکٹھے ہو کر قائد اعظم کی قیادت میں اقبال کے تصور پاکستان کو تحریک پاکستان بنا دیا تھا۔ اب عام طور پہ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول رہا ہے اس میں الجھنیں زیادہ پیدا کی جاتی ہیں اور قطعیت کے ساتھ باتیں کم کی جاتی ہیں۔ کوشش ایک مدت سے چلی آ رہی ہے کہ اقبال اور قائد اعظم کو الگ الگ کر دیں۔ اب میں صرف 2-3 اشارے کروں گا کہ
23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई सुबह। शाम को यौम इकबाल का पहला सेशन मनाया गया और उसकी सदारत की AK फजलुल हक ने, बंगाल का लीडर जिसने करारदाद पाकिस्तान का मुसवदा पेश किया था कमेटी के सामने। अच्छा, अब 23 मार्च ना इकबाल का यौम वफ़ात है और ना यौम पैदाइश है। ये क्यों मनाया गया? इसलिए कि इस जो तहरीक है पाकिस्तान की, वो उसने जन्म ही लिया था इकबाल के तसव्वुरात से, और खुतबा इलाहाबाद में उसकी बड़ी वाज़ेह शक्ल थी। तो शाम को ये मनाया गया पहला सेशन यौम इकबाल का। दूसरे दिन दूसरा सेशन यौम इकबाल का उसकी सदारत खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। वो कायद आज़म जिन्होंने कहा था कि इकबाल मेरा फ्रेंड, फिलासफर एंड गाइड है। अब ये हमारा जो सफ़र है शुरू तो बहुत तेज़ मुजद्दिद अल्फसानी से लेके सर सैयद अहमद ख़ान से होते हुए अल्लामा इकबाल तक पहुंचा। उन्होंने नए हालात में तसव्वुर दिया। अब वो नए हालात, दुनिया बदल चुकी थी। अगर खुतबा इलाहाबाद आप गौर से पढ़ें तो थोड़ी सी बहस के बाद इकबाल कहते हैं, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आर ए नेशन इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म। क्योंकि नेशनलिज्म का तस्वर हमारे उलमा की तालीम और तरबियत में कभी आया नहीं था। वो मिल्लत इस्लामी की बात करते थे, जैसा इकबाल भी करता रहा, हम भी अब करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ से आज़ादी लेनी थी, ये नया वतन पाकिस्तान कायम करके आपके हवाले करना था उन्होंने। चुनाचे उन्होंने मॉडर्न जो ईडियम है उसमें मुतालबा किया कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग कौम है और जदीद मानों में अलग कौम है। चुनाचे आगे साबित करने के लिए उन्होंने किसी आलम दीन से कोई सनद नहीं ली। उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र अर्नेस्ट रीना को कोट किया कि आज का ज़माना बदले हुए हालात में कौमियत का एक नया तस्वर पेश करता है, और वो कौमियत खित्ते ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं बल्कि स्पिरिचुअल होमोजेनिटी, रूहानी यगानगत से कौमें वजूद में आती है। और इकबाल साबित करता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में चूँकि कौमी यगानगत है तो बर्रे सग़ीर के जिस खित्ते में भी आबाद हैं, चाहे वो कलकत्ता में है चाहे वो पेशावर में हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ आब व हवा में सांस लेते हैं, लेकिन चूँकि उनमें रूहानी यगानगत है इस्लाम की वजह से, इसलिए वो एक अलग कौम है। और इसी बुनियाद पे फिर आगे चल के पाकिस्तान उन दुनिया से भी, और सबसे पहले वो लोग जो पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे उनमें अंग्रेज़ भी शामिल थे, लॉर्ड माउंटबेटन की क़यादत में। इलेक्शन हो गया, मुसलमान अवाम ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दे दिया। बस बना देना चाहिए था। क्या हुआ? क़याम पाकिस्तान को रोकने की खातिर कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान नाकाम हुआ तो उधर से ऐलान हुआ कि हम एक और मिशन भेज रहे हैं ताकि हिंदुस्तान मुत्तहिद रह सके कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सुलह कराने के लिए, उनमें इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ? वो शख्स जो मशहूर था और आज तक मशहूर है कि आईन पसंद है, आईनी जंग लड़ी, उसने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। ये बात हमें तारीख़ में नहीं बताई जाती कि पाकिस्तान
ووٹ سے جب نہیں بن رہا تھا تو قائد اعظم نے پھر احتجاج کا راستہ اختیار کیا. ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا جس میں کلکتہ سے لے کے پشاور تک ایسے ہجوم نکلے مسلمانوں کے برطانیہ کی سلطنت کے خلاف اور ان کی پالیسی کے خلاف کہ آج تو وہ ساری چیزیں اس زمانے کی خفیہ رپورٹس بھی آرکائیو میں موجود ہیں. تو اس دن کے بارے میں یہاں سے جو برٹش انٹیلیجنس نے رپورٹ بھیجی وہ یہ تھی کہ آج کے دن ہندوستان کے 2 گورنر جنرل ہیں. مسلم انڈیا کا گورنر جنرل محمد علی جناح ہے. وہ جو کہے گا مسلمان وہی کریں گے اسی کے اشارے پہ. تو پھر انہیں ایسا پاکستان دینا پڑا جسے کٹا پھٹا پاکستان. خود قائد اعظم نے کہا ٹرنکیٹڈ ماتھ ایٹن پاکستان. کیوں؟ کہ بھئی فسادات کے خون خرابے میں ہی یہ بہہ جائے گا. اور نہرو نے یہ بات کی بھی ہے, تسلیم کیا ہے. دا لاسٹ ڈیز آف برٹش راج کا جو مصنف ہے اس سے گفتگو میں جب اس نے کہا کہ اب آپ خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ نے کانگریس نے مانا کیوں تھا؟ تو نہرو نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ودن منتھس یہ ختم ہو کے پھر ہمارے ساتھ آ ملے گا. تو قائد اعظم کی جو بصیرت ہے وہ کام کر رہی تھی. انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ کیبنٹ مشن پلان کے بعد پھر نیا ایک مشن بھیج رہے ہیں, اس کے بعد بھیجتے رہیں گے. ہر مشن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ یونائٹڈ انڈیا میں رہیں. تو انہوں نے پھر آئین کا راستہ چھوڑا, احتجاج کا راستہ اختیار کیا. جو بچے پڑھنا چاہیں گے میں انہیں وہ مٹیریل بتاؤں گا کہ کیا ہوا, ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیسے ہوا, اس پہ کلکتہ سے لے کے پشاور تک کیا ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ موجود ہے, آرکائیو میں بھی موجود ہے, پمفلٹ کی صورت میں بھی موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم نے, ہمارے ہسٹری کمیشنوں نے, ہمارے اداروں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی, کیونکہ وہاں گیلانی صاحب بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی جو اسکالر بیٹھے ہیں, ہمارے ان اداروں میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں, وہ اسکالرشپ چاہتے ہیں ویسٹ کی یونیورسٹیوں کا. تو انہی کی منطق جو ہے اس کی جگالی کرتے رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں میرے بیٹوں اور بیٹیوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ آپ کریں, پڑھیں ان سارے آرکائیوز کے میٹیریل کو اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کس طرح وجود میں آیا. آئینی تحریک بھی ہے اور پھر احتجاجی تحریک بھی ہے. اور وہ احتجاجی تحریک کس کے خلاف ہے؟ برٹش امپیریلزم کے خلاف ہے. تو اتنی بڑی امپائر کے خلاف ہمارے قائدین نے ڈائریکٹ ایکشن کر کے پاکستان حاصل کیا ہے. اب یہ بچانا آپ کا کام ہے. بہت بہت شکریہ. ایک کلام اقبال اور ملی نغمے کے میڈلے سے پہلے میں دعوت دینا چاہتا ہوں کموڈور ریٹائرڈ زاہد اقبال, ستارہ امتیاز ملٹری, ڈائریکٹر اسلام آباد کیمپس کو کہ وہ آئیں اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کریں. ہمارے محترم مہمان خصوصی اعجاز شفیع گیلانی صاحب, پرو ریکٹر صاحب, اساتذہ اکرام, طلباء و طالبات, السلام علیکم. یہ ایک چھوٹی سی تقریب جو آج ہم نے 23 مارچ کے حوالے سے منعقد کی ہے, اس کا مقصد آپ کو یہ یاد کرانا ہے کہ پاکستان کتنی محنت کے بعد, کتنی کوششوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. ملک بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اس کے پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں اور انہی قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ان قربانیوں کو یاد کرنے کے بعد یہ انشور کرنا کہ ہم نے آگے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے.
یہ آپ کی میری ہر اس پاکستانی شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس پیغام کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام منتظمین کا جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اور ریکٹر صاحب کی طرف سے تمام جو اس میں ڈاکٹر عظمیٰ مسرور، ڈاکٹر اظہر اور تمام اساتذہ کرام اور تمام طلبہ و طالبات جنہوں نے اس تقریب کے لیے کوشش کی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، اس میں سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی اساتذہ کے لیے کہ تھوڑے سے نمبر ان کو ہاتھ ہلکا رکھا کریں، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو نمبر تھوڑے کم دیا کریں۔ ہلکے ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھر کے ٹوکرے نہ دیا کریں، ایسا ہی تھا ڈاکٹر صاحب۔ اینی وے، بہت بہت شکریہ تمام میرے اسٹوڈنٹس۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے ہمیشہ کی طرح آپ کے اوپر فخر ہے، اور آپ ہی اس ملک کا فیوچر ہو، اور یہ یونیورسٹی آپ کے لیے ہے۔ ریکٹر صاحب سے لے کے لوئسٹ لیول کا جو سٹاف ہے یہاں پہ، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہو، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہے کہ جو بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے وہ بہتر سے بہتر تعلیم اور بہتر سے بہتر تربیت جو ہم اس کو دے سکتے ہیں وہ یہاں سے لے کے جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس دھرتی پہ موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ اس دنیا کے نقشے پہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے لیے کام کریں، محنت کریں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ایک چیز جو ہمیشہ ہمیں پسند ہے، پاکستان کا جو ہے وہ نعرہ ہمیشہ بلند کرتے رہے، پاکستان پاکستان پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ محمد وارث ہمارے یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کی ذمہ داریوں پہ تعینات ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ استقبال کیجئے محمد وارث کا کلام اقبال سنانے کے لیے۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یکی پیدا تو
کٹ جاتی ہیں زنجیریں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو لہو خورشید کاٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے لہو خورشید کاٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اقبال کے ان اشعار پہ میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ ہر کوئی مستمع ذوق تناسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ملی نغموں کے میڈلے پیش کرنے کے لیے میوزک سوسائٹی کے ہمارے بحریہ یونیورسٹی کے نوجوان پیارا
शान हमारी, तुझ से नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे मत